اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بندوں میں سے ناپسندیدہ ترین بندہ وہ ہے جس کے کپڑے اس کے عمل سے اچھے ہوں، یعنی اس کا لباس تو انبیاء جیسا ہو لیکن عمل ظالموں کا ہو۔ جس کو نرم دلی مل گئی اس کو ایمان مل گیا۔ جس نے اپنے دینی بھائی کو چھپ کر نصیحت کی اس نے اپنے بھائی کو زینت بخشی، اور جس نے اپنے دینی بھائی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اپنے بھائی کو ذلیل کیا۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روکنا عقل کے مکمل ہونے اور بدن کے سکون کی نشانی ہے۔ جسے دنیا میں 4 چیزیں مل جائیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ دونوں جہان میں اپنا بڑا حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایسی پرہیزگاری جو اسے خدا کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے، اچھے اخلاق جس کے ساتھ وہ لوگوں میں رہے، بردباری جس کے ذریعے جاہل کی جہالت کو دور کر دے، نیک بیوی جو دینی اور دنیاوی معاملات میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ تمہارا بہترین صبر اس شخص کے کھو دینے پر ہے جس کے سوا تمہارا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بھائیوں کا ملنا بہت بڑی غنیمت ہے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ صرف تب بولو جب تمہاری بات خاموشی سے بہتر ہو۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے مقصد کے حاصل کرنے کی خواہش ہو لیکن اس کے مطابق صلاحیت نہ ہو۔ سکون کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو خواہش کم کی جائے یا اپنے اندر صلاحیت اور طاقت بڑھائی جائے۔ ہر خواہش کے حاصل کرنے کے لیے ایک عمل ہے، عمل نہ ہو تو خواہش ایک خواب ہے۔ ہم جیسی آخرت چاہتے ہیں ویسا عمل کرنا چاہیے۔ کامیابی محنت والوں کے لیے، جنت ایمان والوں کے لیے، اور عید روزے داروں کے لیے ہے۔ کسی آدمی کی نسبت ایسی بات کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گئی ہے اور اس کا درست اور صحیح مطلب ہو سکتا ہے، بدگمان نہ ہو اور اس کی طرف سے برائی کا خیال نہ کرو۔ محبت سب سے قریبی رشتہ ہے۔ محبت کو رشتہ داری کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی رشتہ داری کو محبت کی ہوتی ہے۔ یقین رکھو کہ انسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ جو چیز روز قیامت فائدہ دے اسے حقیر نہ سمجھو، اور جو روز قیامت نقصان دے اسے بھی حقیر نہ سمجھو۔ جو خبریں تمہیں اللہ نے دی ہیں تم ان کو ایسا سمجھو کہ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ جس قدر دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اسی قدر تمہارے فائدے میں ہے۔ اپنی تمام تر کوششیں اپنی آخرت کے لیے جاری رکھو، اس سے تم اپنی آرام گاہ کو سنوار لوگے اور اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے نہ بیچو۔ علم عمل سے وابستہ ہے، لہٰذا جو جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے، اور علم عمل کو پکارتا ہے۔ اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر، ورنہ علم بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تمہارا بہترین تجربہ وہ ہے جس سے تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ دنیا دھوکے باز، نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ غصے کی تیزی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو۔ جو رسوائی اور بدنامی سے لذت حاصل کرتا ہو وہ کیسے نصیحت سے ہدایت پا سکتا ہے؟ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں کے ذریعے ختم کرو۔ جب تم یہ دیکھو کہ خدا تم پر مسلسل مصیبتیں نازل کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ تمہیں غفلت سے جگا رہا ہے۔ زمانہ جسموں کو پرانا اور امیدوں کو ہرا بھرا کر رہا ہے، موت کو قریب لا رہا ہے اور آرزوؤں کو دور کر رہا ہے۔ علم تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا ہے، اور زہد یعنی بے نیازی اس تک پہنچنے کے لیے راستے کو آسان بناتی ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی اس میں مشغول رہو،
صبر یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کو برداشت کرے اور غصہ دلانے والی باتوں کے مقابلے میں بردبار رہے۔ علم کے بغیر عبادت کرنے والا چکی کے گدھے کی مانند ہے، جو مستقل چلتا رہتا ہے لیکن اس دائرے سے باہر نہیں نکل پاتا۔ جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا وہ ہمیشہ لوگوں سے آگے رہے گا۔ سخی ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے، اور بخیل ترین انسان وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرے۔ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ بغیر عمل کے دعا مانگنے والے کی مثال بغیر کمان کے تیر پھینکنے والے کی طرح ہے۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ شخص بیوقوف ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا، حالانکہ آپ اس کے حقدار نہیں تھے۔ سچا بندہ دن میں 40 حالتیں تبدیل کرتا ہے، لیکن ریاکار 40 برس بھی ایک ہی حالت میں قائم رہتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں یہ تو نہیں بتا رہا ہوں کہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، میں تو آپ کو اور ہی وظیفہ بتا رہا ہوں کہ دلوں کو دکھی نہ کرو، کیونکہ اس سے آپ کی قبر میں تکلیف بڑھ جائے گی۔ برکت کیا ہے؟ برکت کو بیان نہیں، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ آمدنی اور خرچوں کے حساب کتاب کے چکر میں پڑے بغیر اور بنا کسی فکر کے اپنا گھر چلا رہے ہو تو اسے برکت کہتے ہیں، پھر چاہے آپ کی آمدنی 1 لاکھ ہو یا 1000۔ بڑی نشانی دل کا اطمینان ہوتا ہے جو نصیب سے ہوتا ہے۔ اصل خوشی، کامیابی اور مصیبتوں سے نجات تو اللہ کی فرما برداری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ بدنصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنی غلطی ماننا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان تھا جس نے اپنی غلطی نہیں مانی تھی۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن گھٹ جائے گا۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطیوں کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ 2 بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا۔ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب جہنم کی آگ کے طوق تیری گردن کی ہڈیوں میں پیوست ہو جائیں گے اور ہتھکڑیاں ہاتھوں میں گڑ کر کلائیوں کا گوشت تک کھا جائیں گی۔ اس دن کے لیے تیاری کرو۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت تلاوت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت اللہ کے ذکر میں ہے، اور روح کی راحت درود شریف میں ہے۔ اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف وہ حادثہ ہے جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، یہی خوف کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو خیالات کے آئینے میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض اور قرض ادا کرے تو خوف سے بچ جاتا ہے۔ اچھی اور میٹھی بات ایک ایسا تر و تازہ پھول ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں۔
ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اللہ کے بندوں کی نشانی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ کی بندوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو ان کے حق سے محروم نہیں کرتے، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا اور وعدوں کے پابند ہوتے ہیں۔ اور جو شخص وعدہ پورا نہ کرے اور نماز پڑھتا جائے تو وہ منافق بن جاتا ہے۔ مٹ جانے والی چیزوں کو چھوڑ دو اور باقی رہ جانے والی چیزوں کو اختیار کرو۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لاتا ہے، گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یہ کوئی خیر اور خوبی نہیں ہے کہ تمہارے مال اور اولاد میں کثرت ہو جائے، بلکہ خوبی یہ ہے کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے اور بردباری بڑھ جائے۔ اپنی خواہشوں پر غلبہ حاصل کرو اور ان سے جنگ کرو، کیونکہ اگر وہ تمہیں جکڑ لیں گی تو بہت دور کہیں ہلاکتوں میں ڈال دیں گی۔ جو شخص مصیبتوں کو دعا کے ذریعے سے دور نہ کرے، اس کو مصیبتیں پیش آتی رہیں گی۔ عید کا دن اس کے لیے نہیں کہ جس نے جدید یعنی نیا لباس پہنا، بلکہ در حقیقت اس کے لیے ہے جس نے اس دن اپنے آپ کو خدا کے عذاب اور اس کے غصے سے بچا لیا۔ اگر بندہ اپنی موت اور آخرت کو دیکھ لے تو یقیناً وہ اپنی آرزوؤں اور دھوکے بازیوں سے نفرت کرنے لگے۔ دنیا کی پناہ لینے والے کو اغوا کر لیا گیا اور اس کا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ وہ دل جس میں کوئی حکمت نہ ہو کسی ویران گھر کی مانند ہے۔ بس تم علم حاصل کرو، علم سکھاؤ، دینی سمجھ حاصل کرو، جاہل بن کر مت مرو اور نہ اپنی جہالت کے بہانے پیش کرو۔ جو سلامتی چاہتا ہے اس کے لیے میانہ روی یعنی درمیانی راستہ ضروری ہے۔ جو اپنی لغزش اور کمیاں دیکھنے والا بن جاتا ہے، اس کے پاس دوسروں کی لغزشیں اور کمیاں دیکھنے کا وقت نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسا وقت آئے گا کہ جب عافیت کے 10 جز ہوں گے، ان میں سے 9 جز لوگوں سے الگ رہنے میں اور 1 جز خاموشی میں ہوگا۔ جس سے کینہ رکھتے ہو اس سے محبت کی تلاش میں نہ رہو، اور جس سے بدگمان ہو اس سے خیر خواہی کی امید نہ رکھو، اس لیے کہ دوسرے کا دل بھی تمہارے دل کی طرح ہے۔ بعض انسانوں کی شخصیت میں ایسی چمک ہوتی ہے جو خود ان کی پہچان اور شناخت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کی موت کے بعد پہچانا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آواز بالکل واضح ہے، اور شیطان چونکہ جھوٹا ہے بہت ہی ہلکی اور الجھا دینے والی آواز میں بولتا ہے۔ مصیبتیں ہم کو جگانے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ دل کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ مکمل درجے کا پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، جیت طاقت کی نہیں صداقت کی ہوتی ہے۔ ایک دن آپ لوگوں کے لیے صرف ایک یاد بن کر رہ جائیں گے۔ اپنی طرف سے ایک اچھی یاد بننے کی پوری کوشش کریں۔ بعض مرتبہ وہ چیزیں جو ہم نے خود چنی ہوتی ہیں ہمیں چیخ چیخ کر رونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ درد بیان کرنے کا حق زبان ادا نہیں کر سکتی، بلکہ یہ حق آنسو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے فضل کا انتظار کرتے کرتے 1000 دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ زندہ ہو جائیں تو پھر بھی اس کا فضل اپنے وقت پر رہے گا۔ پھر بھی آپ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ اس کے انتظار میں رہنا۔
سب کو یہی نصیحت ہے، اس کے انتظار سے مایوس نہ ہونا۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلت کو دور کر کے بیدار ہو جا۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دے، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ اگر رات نہ ہوتی تو کمائی اور دولت کے لالچ میں ہم ہر وقت کام میں مصروف رہ کر اپنے جسموں کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تمہارے پاس پریشان ہونے کا وقت ہے تو پھر تمہارے پاس دعا کا وقت بھی ہے۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ ان لوگوں میں بیٹھو جو تمہاری مدد کریں، مختلف لوگوں میں مت بیٹھو جن کی سانسیں ٹھنڈی آہوں کی صورت میں منہ سے باہر آتی ہیں۔ نصیحت کا دودھ محبت اور صاف دلی سے جوش میں آتا ہے۔ نعمت کا شکر نعمت کو زیادہ بڑھاتا ہے۔ لاکھوں پھول کانٹوں سے سر ابھارتے ہیں۔ بدصورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے۔ اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بتاتا ہے، لیکن اپنے اندر کے بے دین نفس کو نہیں دیکھتا۔ دینی حمیت کی آگ سے دنیا سرسبز ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر غالب ہوتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں، وہی عقل اور رائے رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب تو اپنے نفس کی دم عالم آخرت کی طرف کر دے گا تو خود بخود محفوظ مقام پر پہنچ جائے گا۔ انبیاء اور ان کی امتوں کے نیک لوگ ان کے جسم بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ہمت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اور راحت کا فیصلہ اسی مختصر سی مدت میں کرنا ہے۔ راز حاصل کرنے کا راستہ صرف نبی اور اللہ کی دوستوں کی ذات ہی ہے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ جو شخص باطنی بصیرت یعنی اندر آنکھ نہ رکھتا ہو اور صرف ظاہر پر نظر رکھنے والا ہو، اس کو تمام عالم میں صرف ظاہر نظر آئے گا۔ بیل اگر بغداد میں بھی پہنچے گا تو وہاں بھی اس کو خربوزے کے چھلکوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے دوستوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہیں چاہے سرد، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو سچائی اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی بھرتا ہے۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی دل کے سکون کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو ہم ان لوگوں سے بھی ڈرنے لگتے ہیں جو لوگ کسی کو نہیں ڈرا سکتے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے اعمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا۔ اس کا فضل تو آزاد ہے، وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت سے سکون ملتا ہے، لیکن دولت نے کبھی کسی کو سکون نہیں دیا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی ہے، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر
بادشاہی قبول نہیں کی۔ مال جمع کرنے والے اور گننے والے پر عذاب ہے۔ وہ مال جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے اطمینان کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ نفس کو قابو کرنے کا، نفس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ذکر میں گم ہو جایا جائے، پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہو کہ نفس کی بات ختم ہو جائے۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں، نفس سے بچنا مشکل ہے۔ آندھی آتی ہے، چڑیا کا نشیمن اڑ جاتا ہے، صبح وہی چڑیا اپنی تسبیح میں لگ جاتی ہے۔ اسے کسی واقعے اور حادثے کی پرواہ نہیں، وہ بس اپنے رب کا شکر اور اس کا نغمہ گاتی ہے۔ ہماری سانسوں کی گنتی مقرر ہے، نہ کوئی حادثہ ہمیں پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت ہمیں دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ شوق بھی ہو، ادب بھی، اور استقامت کے ساتھ وابستگی بھی ہو، اگر یہ عمل قائم ہو گیا تو اسی کا نام فیض ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو تو غم ختم ہو جائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گناہ گار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ ماں روتے ہوئے بچے کو گود میں لے لیتی ہے، اسی طرح عرش رونے والے گناہ گار کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ پر غفور رب نے رحم کر دیا اور تو اس کی مہربانی کے باغیچے میں پہنچ گیا۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کیا کرو۔ مومن سربلندی اور غرور کو برا سمجھتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان پڑے ہوئے حجابات میں سب سے بھاری حجاب نفس کا ہے۔ اس حجاب یعنی پردے کے ہٹتے ہی کوئی حجاب نہیں رہتا۔ ہم اللہ سے سب کچھ طلب کرتے ہیں سوائے اس کی ذات کے۔ نفس سے ہوشیار رہو، خدا تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر نفس گناہ اور نافرمانی میں مشغول ہو جائے اور دل اللہ کے ذکر کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری نہ کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کو اس کے نفس کے عیب دکھاتا ہے۔ نفس دنیا اور شیطان کی صورت میں انسان پر مسلط کالی رات کو عشق حقیقی ہی روشن کر سکتا ہے۔ خوشی حالات کا نام نہیں ہے، دل کی حالت کا نام ہے۔ مانو نہ مانو، وہ تیرا رب تیرے ساتھ ہے اور تیری کوئی بھی چیز اس سے اوجھل نہیں۔ آدمی کو آدمی بنانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ گنے سے گڑ، اور آدمی ہی آدمی کو آدمی بنایا کرتا ہے۔ در در اور ہر در کا بن کر مت رہ، ایک در کا بن۔ خالق نے مخلوق پیدا کی اور وہی اس کا رب ہے۔ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست تک پہنچا دیتا ہے۔ جو اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کر گیا وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ آپ اکثر یہ سنا کرتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک آپ کوئی برائی اور بے حیائی کا کام نہ کریں تو آپ کی نماز قائم ہو گئی۔ جتنا خیر کی طرف بڑھو، شر کے رشتے ٹوٹتے جاتے ہیں۔ دنیا کا وقت اگر لمبا بھی ہو جائے تو بھی وہ چھوٹا ہے، اور اس کا مزہ اٹھانا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو تب بھی بہت کم ہے۔ چلنے کا سامان کرو، کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ تم لوگوں سے دولت میں ہرگز نہیں بڑھ سکتے، تم ان سے اخلاق میں آگے بڑھ جاؤ۔ عقل سے کام لے اور آگاہ رہے کہ سب سے پہلے دل کو ناپاکی کی غلاظت سے صاف کر۔ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو اپنی غذا بنا لو، تاکہ تم فرشتوں کی طرح سے نجات پا جاؤ۔ دنیا کو ایسے مکان کی طرح سمجھو کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے اترے ہو اور پھر یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، یا پھر اس دولت کی طرح فرض کرو جس کو تم نے خواب میں دیکھا اور خوش ہو گئے ہو، اور پھر جب نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو خالی دیکھا۔ جب آپ تنہا ہو تب آپ اپنی سوچوں کی نگرانی کا کام کرو، جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو تب آپ اپنے مزاج کی نگرانی کرو۔ مجرم جب اپنا جرم قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی عدالت کا غصہ فکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، غریبوں کی خدمت اور دین کی تبلیغ کبھی کبھی اور کہیں کہیں جمع ہوتے ہیں، اور جہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں برکت ہو جاتی ہے۔ ریاکاری کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، اس کی زبان میٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بیماری پائی جاتی ہے۔ علم دین وہ ہے کہ جو دنیا کی طرف سے ہٹائے اور دین کی طرف لگا دے۔ حلال اور حرام کی وہ بات جو تم ایک سچے بولنے والے مومن سے حاصل کرتے ہو، پوری دنیا اور اس میں موجود سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز یہ ہے کہ وہ دوسروں کے عیب کی تلاش میں نہ رہے، بلکہ اپنے عیب دور کرنے میں لگ جائے۔ نفس کا غلام ہر کوئی ہے اور رب کا غلام کوئی کوئی ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو، اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کر ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ پیاس اگر شدت بھی پکڑ لے تو بھی زہریلا پانی نہیں پیا جا سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے چیزوں اور لوگوں کو برداشت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اپنا لو یا اپنی ذات کا حصہ بنا لو۔ اچھے اور عقل مند لوگوں کے ساتھ رہیں تو حقیقت خواب میں بھی رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھلا روح کو دنیا کی چیزیں کیسے اچھی لگیں گی کہ وہ تو اللہ کے دربار سے ہو کر آئی ہیں۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں کو یاد رہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے۔ جد و جہد اور کوشش کا مقصد صرف جنت ہونی چاہیے۔ مانا کہ نفس بہت طاقتور ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو قابو نہ کیا تو یہ اور طاقتور ہو جائے گا۔ پھر پہلے یہ اپنی طاقت استعمال کرے گا اور آپ کو عزت کے مقام سے نیچے گرا دے گا، اور پھر ایک دن پوری طاقت سے یہ آپ کو دوزخ کی جھلسا دینے والی گہرائیوں میں پھینک دے گا۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں۔ خوشیاں کھل کے برستی ہیں، لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ اس سچی کتاب کا علم رکھنے والے دنیا کے کسی بھی علم سے بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ مشرق اور مغرب سے آنے والی آوازیں تو ہمیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن دل کیا کہہ رہا ہے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ تمہارا دل اللہ کی یاد چاہتا ہے۔
ہر وہ شخص جسے خوبصورت مقامات دیکھنے کا شوق ہو تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرتا رہے، کیونکہ جنت بہت خوبصورت ہے۔ روح وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ جائے گی جس کو تم نے دنیا میں پایا تھا، اور اس ذات کے پاس چلی جائے گی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو تب بھی تھی جب کوئی نہیں تھا، اور جب بھی ہوگی جب کوئی نہیں ہوگا۔ جب برائی دل کو بھاری کر رہی ہو تو اللہ کو یاد کر کے چند آنسوؤں کے قطروں سے دل کو ہلکا کر لینا۔ آپ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت انسان وہ بھی ہے جو تب باہر نکلتا ہے جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے سچ میں زندہ لوگ ہوتے ہیں، تبھی تو وہ حقیقت میں بھرپور زندگی جیتے ہیں۔ یاد کا نام زندگی ہے اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کی عقل اور انصاف کو باہر کر دیتے ہیں۔ ذہنوں کی تنگی بڑے گھروں میں رہنے سے دور نہیں ہوتی، بلکہ عاجزی میں رہنے سے دور ہوتی ہیں۔ تمہارے اندر کو کوئی نہیں جانتا، لوگ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ عادتوں سے شخصیت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت میں ترقی کرنی ہے تو کثرت سے درود پڑھا کرو۔ چراغ رات کو للکارتا نہیں ہے، بس اسے تھوڑا سا روشن کر دیتا ہے۔ دلدل میں موتی ڈھونڈنا اخلاص کے ساتھ ہو تو بھی نادانی ہے۔ جس معاشرے میں غریب عزت سے رہتا ہے وہ معاشرہ انسانی ہے۔ دنیا سے بے خبری دینی علم کو ناقابل اعتبار بنا دیتی ہے۔ آدمی خوش نہیں ہے، یہ تکلیف کی بات ہے۔ آدمی غمزدہ بھی نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ وہ حیوانوں کا معاشرہ ہے جہاں امیر بڑے لوگ کہلائیں اور غریب چھوٹے لوگ۔ کمزور وہ ہے جو اپنی طاقت سے بے خبر ہے، اور طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے واقف ہے۔